تو ہمارے معاشرے میں ڈاکو کو ڈاکو کہا جاتا ہے، شرابی کو شرابی کہا جاتا ہے، زانی کو زانی کہا جاتا ہے، مگر جس نے بین کا حق دبایا ہوتا ہے ان کو کیوں بدماش نہیں کہا جاتا ہے؟ ان کو کیوں سرعام حرام خور نہیں کہا جاتا ہے؟ اس کو کیوں خنڈا نہیں کہا جاتا ہے؟ اس کو کیوں ہمارے معاشرے میں ذلیل نہیں کہا جاتا ہے؟ جن لوگوں نے اپنی بہنوں کے حقوق کو دبایا ہے، اس معاشرے پر لازم ہے کہ اس سے نفرت کرے، اس معاشرے پر لازم ہے کہ اس کو بدماش کہے، اس معاشرے پر لازم ہے اس کو خنڈا کہے، اس معاشرے پر لازم ہے اس کو بد کردار کہے، اس معاشرے پر لازم ہے اس کو حرام خور کہے۔ کسی کے دکان پر قبضہ کرتا ہے تو سارے لوگوں کی آنکھوں میں وہ شخص نظروں میں ذلیل بن جاتا ہے۔ بھائی یہ قبضہ گیر ہے، قبضے کرتا ہے، یہ لوگوں کے مال کو دباتا ہے، یہ لوگوں کے حقوں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ مگر وہ جو عاجز صاحب بھی ہے ماشاءاللہ، جس کے سر پر پگڑی بھی ہے، جو ماشاءاللہ عالم بھی ہے، ماشاءاللہ مفتی بھی ہے، ہر سال عمرے پہ بھی جاتا ہے اور تبلیغ میں سال بھی لگا ہوا ہے، کوئی نماز بھی قضا نہیں ہو رہی ہے، وہی بڑا عاجز صاحب اس نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا ہوگا، باپ کے جائیداد میں اس نے اپنی بہن کا حق دبایا ہوگا، اور ہمارا معاشرہ اس کو عاجز صاحب کہتا ہے۔ یار اس کو ذلیل کہو، عاجز صاحب نہ کہو، اس کو حرام خور کہو، غنڈہ کہو اس کو۔ بدبخت وہاں روزے کی حالت میں کوئی ایک قطرہ پانی گلے سے اترتا ہے تو بھاگ کر امام کے پاس آتے ہیں، اور روزے کا کیا حکم ہے؟ میرے گلے سے روزے کی حالت میں ایک قطرہ پانی نیچے گیا ہے، اور ادھر بہن کا لاکھوں روپے، ان کا پراپرٹی، ان کا جائیداد دبایا ہوگا، شرم بھی نہیں آتی ہوگی، معاشرے کی نظروں میں بڑا معزز بھی ہوگا، عزت والا بھی ہوگا، جسا بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، مگر جب تحقیقات کرو تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنی بہن کو وراثت میں حق نہیں دیا ہے۔ ایسے لوگ اس معاشرے کے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ڈاکے ڈالنے والے بہت جلدی واضح ہو جاتے ہیں، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ لینڈ مافیا ہے، قبضے کرتا ہے، لوگوں کی پراپرٹیاں دباتا ہے۔ ارے جو تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا چاچا ہے، تمہارا کزن ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، اس سے تو بہن کا حق دبایا ہوا ہے۔ اس سے بڑا ذلیل، بڑا ڈاکو، بڑا خنڈا، بڑا حرامخور تو اس معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ نماز نہ پڑھو تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، کوئی حرام کا ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے۔ یار یہ تو حقوق العباد ہے، بہن کا حق دبایا ہے آپ نے، یہ حج سے معاف نہیں ہوگا، عمرے سے معاف نہیں ہوگا، توبے سے معاف نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے معاف نہیں ہوگا۔ جب تک اس بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دو گے، اللہ کسی بھی صورت میں آپ کو معاف نہیں کرے گا، کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے پٹھانوں میں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حق دیتے ہیں، جو دیتے ہیں بہت بڑے میرے نظر میں اللہ والے، اس سے بڑے بزرگ کوئی نہیں ہے، مگر اکثریت ایسی ہے جو اپنی بہنوں کو جائیدادوں میں حق نہیں دیتے۔ اور لوگوں کا اور قوموں کا مجھے نہیں پتہ ہے، مگر میرے قوم کا، میرے معاشرے کا، میرے لوگوں کا مجھے پتہ ہے، نہیں دیتے حق اپنی بہنوں کو۔ اور بدبختوں نے ایسا ماحول بنایا ہوتا ہے، بہن حق مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں، باپ کے گھر آنے پر پابندی لگا دیتے ہیں، بہن کے ہاتھ جانا چھوڑ دیتے ہیں، بہن سے سلام دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور باقاعدہ دشمنی پر اتر آتے۔ بہن تم نے حق مانگ لیا، ہم نے آپ کو بڑا کیا، آپ کی شادی کی، آپ کو عزت دے رہے، اور آج آپ اتنی بڑی ہو گئی کہ ہم سے حق مانگ رہے ہو۔ بہنوں سے کہتا ہوں یار بھائی کو بولو، دفع ہو جاؤ بے غیرت، تمہارے سے کون مانگ رہا ہے؟ میرے باپ کے جائیداد میں میرا حصہ ہے، اللہ نے میرا حصہ اس میں رکھا ہے، قرآن نے میرا حصہ رکھا ہے، رسول اللہ نے میرا حصہ رکھا ہے، شریعت نے میرا حصہ رکھا ہے، تو کون ہے مجھے منع کرنے والا؟ ناراض ہوتا ہے باہر میں جاؤ، حق
है। اور میں تو ایسے لوگوں پر, ایسے بھائیوں پر حیران ہوں جو کماتے ہیں, جنہوں نے جمع کیا ہے. اللہ سے خوف نہیں آتا ہے ایسے لوگوں کو کہ ایک دن ہم نے قبر میں چلے جانا. یار یہ ہمارے دولت پر, ہمارے جائیداد پر ہمارے جو اولاد ہے وہ عیش و عشرت کریں گے. بہن کا حق آپ نے دبایا, آپ نے نہیں دیا, حرام خور آپ ہوئے, مگر اس دولت پر آپ کے بیٹے, آپ کا اولاد عیش و عشرت کریں گے. آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ معاشر کے میدان میں اگر اسی بہن نے, دنیا میں تو آپ نے دبایا ہے بہن کو, دنیا میں تو آپ نے بہن کو خوفزدہ کر دیا ہے. معاشر کے میدان میں اگر اس بہن نے آپ کو گریبان سے پکڑ لیا, بھائی میں اور آپ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے, آپ نے میرا حق کیوں نہیں دیا دنیا میں, میرا حق کیوں دبایا تھا؟ کیا جواب ہوگا اس بھائی کے پاس؟ اور یہ یاد رکھو, اللہ کی قسم, یہ بات اپنے دماغوں میں بٹھا لو, اگر آپ نے دنیا میں کسی کا حق دبایا ہے, اگر آپ نے دنیا میں اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا ہے, واللہ باللہ آپ کا کوئی بھی عبادت, آپ کا کوئی بھی ریاضت, آپ کی کوئی بھی آنسو, آپ کا کوئی بھی نماز, کوئی بھی تلاوت آپ کو اللہ کے دربار میں مجرم ثابت ہونے سے نہیں بچائے گا. آپ مجرم ہو. اللہ نے قرآن میں بہن کا حصہ رکھا ہے, اللہ نے قرآن میں میراث کا ایک ایک جز بیان کیا ہے. اس کا یہ حصہ ہوگا, اس کا اتنا ہوگا, اس کا اتنا ہوگا, یہ اللہ کا حکم ہے. اور ہمارے ہم کیا, ہمارے مسلمان ڈبل گیم کھیل رہے. کیا کر رہے؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز پڑھو, نماز ماشاءاللہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے. اس سے اللہ نے کہا جائیداد میں بہن کو حصہ دے تو عمل نہیں کرتا ہے بدبخت. دو اللہ ان لوگوں نے بنائے ہوتے, اللہ ایک ہے. جس اللہ نے نماز کا کہا ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے کسی کا حق نہ کھاؤ, نہ دباؤ. بہن جیسی مظلوم شخصیت, عورت جیسی مظلوم مخلوق, وہ تو اپنے بھائی سے حق بھی نہیں مانگ سکتی ہے. تو اللہ ایک اللہ ہے. جس اللہ نے نماز کا, روزے کا, حج کا,